بار دیگر اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین۔ سب مل کے دعائے سرکار آقا امام زمان۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب۔ سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا یا محمد یا
الغوث أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے انسان پر 3 ولایتوں کو واجب کیا فرمایا انما ولیکم اللہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں ورسول میرا رسول تمہارا ولی ہے اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے تمام تر امت مسلمہ نے 2 ولایتوں کو تسلیم کیا کس طرح تسلیم کیا لا الہ الا اللہ کہہ کر محمد رسول اللہ کہہ کر ہم نے ایک جملہ اور بڑھایا علی ولی اللہ کہہ کر یعنی جو حق نبی کا ہمارے اوپر تھا وہی حق علی بن ابی طالب کا ہمارے اوپر ہے جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح آل رسول کی اطاعت واجب ہے کیونکہ قرآن میں جب جب اطاعت کی باری آئی یا ولایت کی باری آئی خدا نے 3 چیزوں کا بھی ذکر کیا یہاں پر فرمایا میں اللہ ولی میرا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے دوسری آیت فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم تو 3 اطاعتیں جگہ جگہ پر ہیں تو یہاں مسلمان کو 2 چیزیں سمجھنی ہیں ایک خود ولایت ہے کیا دوسرا اس ولایت سے مجھے فیض کیسے لینا ہے اور اگر فیض کامل انسان لے لے تو یہ انسان کامل بن جاتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا میں بھیجا تاکہ مقام حیوانیت سے نکل کر ہم مقام انسانیت تک پہنچیں کہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی ولایت کو سمجھ لے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا یہ خطا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی ولایت کو نہیں سمجھا کہ ہمارے دوست مذاق میں کہتے تھے کہ ہمارے ممبر سے توحید اتنی بیان ہوتی ہے جتنا سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے ہم یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے اللہ کو نہیں مانا تو جہنمی بن جاؤ گے لیکن یہ اللہ ہے کیا اللہ کی معرفت کیا ہے اور اتنی معرفت امام حسین کے وجود میں کہ اپنا سب کچھ اس اللہ کے لیے لٹا دیا ایسا جذبہ انسان کے وجود میں کب پیدا ہوتا ہے کہ پوری رات امام زین العابدین اللہ کی اطاعت میں اور عبادت میں مشغول ہیں کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ اگر مجھ سے پوچھے کہ میں اس خدا کا عاشق کیسے بنوں جو مجھے نظر نہیں آتا عشق تو تبھی ہوتا ہے جب انسان دیکھے جب پرکھے جب سنے جب پڑھے جب اسے حسن نظر آئے فطرت انسان ہے کہ انسان حسن پرست ہے اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے
کمال پرست ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے، پرفیکشن پرست ہے، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے۔ کافر ہو یا مسلم ہو، ہر بندہ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے۔ فقیر سے بھی پوچھو گے نا، وہ کہتا ہے میں کامیابی چاہتا ہوں۔ بڑے سے بڑے جابر اور متکبر سے بھی پوچھو گے نا، وہ کہتا ہے میں کامیابی چاہتا ہوں۔ ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ پرفیکشن کے پیچھے جائے، اور وہ جاتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ جس چیز کو وہ حسن سمجھتا ہے وہ حقیقت میں حسن ہوتا نہیں، آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو کامیابی سمجھ کے جا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ مجھے کون سمجھائے گا کہ حقیقت میں کامیابی کیا ہے اور حقیقت میں ناکامی کیا ہے؟ تو وہ تبھی پتہ چلے گا جب میں در ولایت کے ساتھ متمسک رہوں گا۔ فرمایا انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا غافل ہے یا ذاکر ہے۔ جب غافل ہوتا ہے تو اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، لیکن جب ذاکر ہوتا ہے تو اس کا ساتھی پروردگار عالم ہوتا ہے۔ تو تبھی فرمایا متمسک رہنا ولایت رسول سے، ولایت اہل بیت سے۔ تھوڑا سا تو دور ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ولایت ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو بھی سمجھنا ہے۔ جب یہ نظریہ سمجھ میں آ گیا، اب ولایت عملی میرے وجود کے اندر اتر آئے گی۔ لیکن اگر میں نے نظریہ نہیں سمجھا تو نماز میں کوئی مزہ نہیں، نظریہ نہیں سمجھا عبادت میں کوئی مزہ نہیں۔ وہ مزہ جو اہل بیت کو آتا تھا کہ مولا آخری رات شب عاشور اجازت مانگتے ہیں کہ عباس جا کر بات کر کے آؤ کہ ایک رات کی مہلت ملے۔ مولا اس ایک رات میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جس انسان کو پتا ہو کہ یقیناً کل میں شہید کر دیا جاؤں گا، تو ہونا تو یہ چاہیے نا وہ آخری رات اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارے، اپنے جواں بیٹے کے ساتھ گزارے، اپنے بھائی کے ساتھ گزارے، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے۔ لیکن آقا حسین اپنی آخری رات بھی عبادت کے لیے مانگ رہے ہیں۔ مصلی پہ بیٹھ کے پوری رات، فرمایا جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے پہ آواز کرتی ہیں، اسی طرح خیام حسینی سے ہمیں ذکر اور اطاعت و مناجات خدا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یہ عشق ہے نا جو امام حسین کو کھینچ رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو میں آئے گا کہ جس کے پاس ولایت ہوتی ہے خدا اس کے وجود میں کشش رکھتا ہے، کائنات اس کی طرف کھنچتی ہوئی جاتی ہے۔ آج کربلا میں کشش ہے کہ نہیں ہے کہ دنیا کربلا کی طرف جا رہی ہے؟ وہ کربلا، وہ قبر امام حسین، کہ دشمنی صرف امام حسین سے نہیں بلکہ قبر مطہر سے بھی اتنی دشمنی کہ متوکل نے وہاں پر بیلوں کو لایا۔ پہلے جب زائر جاتے تھے امام کی قبر کے لیے تو درخت نشانی ہوتی تھی، سدر کے درخت ہوتے تھے، کیسے پتہ چلے کہ آقا کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے درخت لگا لیے تھے۔ زائر جاتے تھے، درختوں کو دیکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ قبور مطہر ہے، تاکہ کوئی زائر قبر امام حسین پہ نہ آئے۔ درختوں کو بھی نکال دیا۔ کھیتی باڑی کی زمین بنانا چاہیے، پوری زمین پر یہ بین الحرمین ہر جگہ انہوں نے ہل چلایا، لیکن جیسے بیل امام حسین کی قبر کے قریب ہوا تو اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ حیوان کے اندر بھی اتنا احترام تھا کہ یہ قبر ولی خدا کی قبر ہے، یہ قبر نواز رسول کی قبر ہے۔ فرماتے اس ملعون نے اتنا اس بیل کو مارا، اتنا مارا، بیل مر گیا، لیکن اس نے اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھایا۔ کہ جس دشمن نے چاہا تھا کہ صرف قبر امام حسین کو بھی نہ رہنے دیا جائے تاکہ کوئی زائر وہاں پہ نہ آ پائے، لیکن آج یہ بتاؤ بقا اس دشمن کو ملی یا حسین کی قبر کو ملی؟ جب تو خود کو راہ خدا میں فنا کر دیتا ہے تو خدا تمہارے وجود کو بقا عطا کرتا ہے، اور جب تو ولی خدا بن جاتا ہے تو خدا تمہارے وجود میں کشش دیتا ہے۔ یہ کشش روح ہوتی ہے جب انسان اپنے وجود میں ولایت کو مذکور کب آئے گی؟ جب انسان مرحلے وار پہلے توحید کو سمجھے، پھر رسالت کو سمجھے، پھر امامت کو سمجھے۔ جب تین چیزوں کو سمجھ لے گا اب اس کے اندر ولایت عملی اتر آئے گی۔ اب بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے کبھی اللہ نے زندگی دی تو صحیفے سجادیہ پر بھی ایک خمسانی بلکہ اشرے ہونے چاہیے، کیونکہ مختلف میں نے کتابیں پڑھی، لیکن صحیفے سجادیہ میں جس طرح امام زین العابدین نے توحید کو سمجھایا ہے، انسان کے مراتب کو سمجھایا ہے، اگر واقعاً انسان سمجھ لے تو اس میں اتنے قیمتی خزانے ہیں کہ آپ کو لطف آئے گا کہ امام جب توحید کی تعریف کرتے ہیں
تو دلیل دیتے ہیں کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا. ایک مرتبہ کسی یونیورسٹی کا استاد سمجھاتا لیکن ایک مرتبہ زین العابدین سمجھائے تو اس کا لطف الگ ہوتا ہے. امام فرماتے ہیں عجزت ابصار الناظرین عن رؤیتہ، دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں اس کے دیکھنے سے. ہاں اب اتنا آسان مولا سمجھاتے ہیں بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا. بڑی بڑی فلسفیکل بحثیں ہوتی ہیں لیکن امام نے چند جملوں میں اللہ نظر کیوں نہیں آتا امام نے سمجھا دیا کہ عاجز ہیں دیکھنے والوں کی آنکھیں اس کے دیکھنے سے. مولا کیوں عاجز ہیں؟ فرمایا کیونکہ خدایا نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں. امام نے آنکھوں سے شروع کیا. تجھے دیکھنے سے کیونکہ نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ سمجھانے چاہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا ہوتی ہے. ذرا غور سے سوچئے، ہر وہ چیز جو نظر آتی ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے انتہا، یا یہ کہوں اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. یہ گلاس آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو نظر آ رہا ہے، اس کی ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کی ایک اینڈنگ پوائنٹ ہے. میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کوئی 6 فیٹ کا، کوئی 7 فیٹ کا، کوئی 100 فیٹ کا. ہاں مختلف اشیاء جتنی بھی کائنات میں، وہ پہاڑ لو، سورج لو، چاند لو، ستارے لو، جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس کی ابتدا ہے اور انتہا ہے. اور جب ابتدا اور انتہا آ گئی تو وہ محدود ہو جاتا ہے. میں محدود ہوں 6 فٹ میں، گلاس محدود ہے چند انچ میں، پلیٹ محدود ہے کچھ چیز میں. اگر خدا خود کو دکھا بھی لے تو اسے محدود ہونا پڑے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا کے ساتھ. تو یہ امر محال ہے، وہ خود کو کیسے دکھائے؟ آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھیں ہر اس شے کو دیکھتی ہیں جو آنکھوں میں محدود ہو جائے. اجسام جتنے بھی کائنات میں ہیں اس کو جسم بولتے ہیں نا، مٹیریل جتنی بھی چیزیں ہیں، مادے کا ایک خاصہ ہے کہ مادہ محدود ہوتا ہے، سائز میں محدود ہوتا ہے، اس کا طول ہوتا ہے، اس کا عرض ہوتا ہے. تو فرمایا آنکھیں عاجز ہیں اس کو دیکھنے سے، کیونکہ اس کی ابتدا ہے ہی نہیں تو وہ محدود کیسے بنے، اس کی انتہا ہے ہی نہیں تو وہ محدود کیسے بنے. اور خدا وہ ہوتا ہے جو لامحدود ہوتا ہے. اب سوال کیا مولا امیر سے کہ امام نے فرمایا میں اس خدا کو مانتا ہی نہیں، عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی دیکھے نہ. اور آغا زین العابدین کیا فرما رہے ہیں کہ عجزت ابصار الناظرین، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی. تو گویا مولا علی ان آنکھوں کی بات نہیں کر رہے. فرمایا کہ علی اپنے خدا کو اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. یہ بھی گفتگو ہوگی کہ قلب اور روح میں فرق کیا ہے. خدا کو دیکھا جاتا ہے کن آنکھوں سے؟ دل کی آنکھوں سے. دل آئینہ ہے جس میں خدا کو بندہ محسوس کرتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، مثلا میں ابھی اس ممبر پر ہوں، میں ہو سکتا ہے اپنے پاؤں سے غافل ہو جاؤں، اپنے کان سے آپ غافل ہو جائیں، لیکن اچانک اگر کوئی چونٹی آپ کو کاٹے تو آپ کا نروس سسٹم ایکٹیو ہوگا، آپ کو محسوس ہوگا کان پہ کسی نے کاٹا ہے. لیکن ایک چیز ہے جس سے آپ غافل نہیں ہیں، وہ آپ کی ذات ہے. تمام تر وجود سے آپ خود کو محسوس کر رہے ہیں، جبکہ آپ خود کو دیکھ نہیں پا رہے لیکن محسوس کر رہے ہو. میں آئینے کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں تو خود کو نہیں دیکھتا، اپنے جسم کو دیکھتا ہوں، لیکن خود کو سب سے زیادہ محسوس کرتا ہوں. تو ضروری نہیں کسی چیز کو محسوس کرنے کے لیے وہ چیز نظر آئے. سب سے بڑی دلیل تمہارا اپنا وجود ہے. خود کو نظر، آنکھیں بند کر لو، خود کو نظر، لیکن خود کو محسوس کر رہا ہوں. آپ خود کو فیل کرتے ہیں، تمام تر قوت و طاقت سے خود کو فیل کرتے ہیں. اتنا آپ اپنے پاؤں کو فیل نہیں کرتے، اتنا اپنی آنکھوں کو فیل نہیں کرتے، اتنا اپنی کانوں کو فیل نہیں کرتے جتنا اپنی ذات کو فیل کرتے ہیں. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اگر تو چاہے تو مجھے محسوس کر سکتا ہے. جو لائق لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ جو چیز نظر نہیں آئے ہم نہیں مانتے.
کیونکہ خدا نظر نہیں آتا لہٰذا ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ اچھا کسی سائنسدان کو یہ بولیے کہ مجھے گریوٹی دکھا، مجھے زمین کی کشش دکھا، مر جائے گا لیکن زمین کی کشش دکھا نہیں پائے گا۔ اچھا تجھے پتا کیسے چلا کہ زمین میں کشش ہے؟ کہ میں نے 100 مرتبہ دیکھا کہ سیب درخت سے نیچے گرا، تو کشش نظر نہیں آتی لیکن اپنے اثر سے اپنے ہونے کا پتہ بتاتی ہے۔ تو خدا نظر نہیں آتا لیکن کائنات میں اپنے آثار سے بتاتا ہے کوئی حسین کائنات کو بنانے والا موجود ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے اپنے رب العالمین کو محسوس کر سکتا ہے، اس سے باتیں کر سکتا ہے، اس سے راز و نیاز کر سکتا ہے۔ اب ایک تعریف انسان کی علم لاجک اور علم منطق میں ہوئی، تھوڑی علمی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ یہاں کے مجمع کو میں تھوڑا علمی سمجھتا ہوں تبھی یہ باتیں کرتا ہوں، ورنہ فلمی باتیں مجھے بھی آتی ہیں۔ فرمایا تعریف انسان کیا ہے؟ علم منطق میں جو انسان کی تعریف کی گئی، فرمایا الانسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسا حیوان ہے جو بولتا ہے، بولنے والا حیوان ہے۔ یہی واحد ڈفرنس ہے انسان اور اینیمل میں کہ حیوان بولتا نہیں ہے، انسان بولتا ہے، یہ صاحب نطق ہے، کچھ کا نہیں، بولنا کا مال نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جو صاحب فکر ہے، یہ سوچتا ہے، یہ فکر کرتا ہے۔ اس کی زندگی حیوانوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کے یہاں فکر نہیں ہے، کیونکہ فکر ہے تبھی انسان میں ترقی ہے۔ ہزاروں سالوں سے جیسی زندگی چڑیا گزار رہی ہے آج بھی ویسی ہی ہے، ہزاروں سالوں سے جیسے گدھے رہتے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں۔ لیکن انسان کی زندگی سال بہ سال چینج ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس کیا ہے؟ فکر ہے، اس کے اندر ضرورت پیدا ہوتی ہے اور ضرورت کے مطابق اس کی عقل اشیاء کو تخلیق دیتی ہے۔ کمیونیکیشن کی ضرورت پڑی، اس نے موبائل بنایا، ٹائم پاس کرنے کی ضرورت پڑی تو اس نے گیمز بنائی، انٹرٹینمنٹ کی ضرورت پڑی اس نے موویز بنائی، لباس کی ضرورت پڑی اس نے کپڑوں کی فیکٹری لگا دی، کیونکہ حسن پرست ہے اس نے حسین تصویریں بنانا شروع کر دی۔ اس کو جسم میڈیکل کی ضرورت ہے، اس نے مختلف علوم میڈیکل کے بنانا شروع کر دیے۔ تو انسان اپنی ضرورت کو سمجھتا ہے اور ضرورت کی تخلیق کے لیے اس کا عقل ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ کریٹ کرتا جاتا ہے۔ اسے سفر کی ضرورت پڑی اس نے کشتیاں بنائیں، اور تیزی سے پہنچنا چاہے اس نے جہاز بنائے، تو یہ عقل تخلیق کرتا رہتا ہے۔ تو یہ وہ تعریف ہے انسان کی جو فلسفے میں، فلسفی میں اور علم المنطق میں کی گئی۔ لیکن آئیے امام زین العابدین سے پوچھیں کہ انسان کون ہے؟ ہمیں تو اہل بیت سے پوچھنا ہے نا، ہمیں تو در ولایت سے پوچھنا ہے۔ محمد والے محمد صلوات اللہ کہ مولا مجھے بتائیے کہ انسان کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن آف انسان کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ منطق نے تو یہ کہا جو سوچے وہ انسان ہے، منطق نے تو یہ کہا جو بولے وہ انسان ہے، یہ علم منطق کی تعریف ہے۔ لیکن جب آپ قرآن اٹھاؤ گے تو خدا کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ حیوان ہیں بلکہ حیوان سے بدتر ہیں۔ یہ خدا کن کو بول رہا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے جن کو خدا حیوان بول رہا ہے؟ خدا یہ سوچ بھی رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، میری نگاہ میں یہ حیوان ہے۔ کیا آپ کی نگاہ میں یزید انسان ہے یا حیوان ہے؟ فرماتے ہیں حیوان سے بھی بدتر ہے۔ دشمن رسول انسان ہے حیوان ہے؟ حیوان سے بدتر ہے۔ جس نے ہزاروں لوگوں پر ایٹم بم پھینکا وہ انسان تھا یا حیوان تھا؟ تو آپ نے دیکھا ڈیفینیشن انسان کی نظریے اہل بیت میں اور دنیا کے نظریے میں فرق ہے۔ دنیا ہر چلتے پھرتے سوچنے والے موجود کو انسان کہتی ہے، لیکن اللہ اپنے قرآن میں ہر چلتے پھرتے اور سوچنے والے موجود کو انسان نہیں کہتا۔ آئیے مولا سے پوچھتے مولا انسان کون ہے؟ امام تعریف انسان یہ کرتے ہیں کہ اے خدا تیرا بندہ اور انسان وہ ہے جو تیری حمد کرے۔ ڈیفینیشن آف ہیومن یہ ہے، بندہ خدا انسان وہ ہوتا ہے جو حمد خدا کرے۔ اہل بیت کی نظر میں اگر کوئی حمد خدا نہ کرے وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تبھی ہر نماز کی ابتدا میں جو سورہ واجب ہے وہ سورہ حمد ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے حمد کر اور اپنی انسان ہونے کا ثبوت دے۔ تو کسی نے کہا مولا حمد کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح اٹھاؤں اور کہوں الحمدللہ الحمدللہ۔ فرما نہیں، حمد لسانی نہیں، حمد عملی کر۔
زبان سے الحمدللہ کہنا اور ہے اور اپنے اعضاء سے الحمدللہ کہنا اور ہے. اور اسی دعائے صحیفہ سجادہ میں فرماتے ہیں کہ اے خدا حمد لسانی نہیں زبانی ہم تو بہت کرتے ہیں لیکن تیرا بندہ وہ ہے جو حمد عملی کرے. کہ مولا حمد عملی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس عضو کو جس مقصد کے لیے خلق کیا اگر اس راہ میں خرچ ہو تو یہ حمد خداوندی ہے. اب سمجھ آئی کہ ہمیں اپنی نمازوں میں لذت کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اور جیسے نماز ختم ہوتی ہے تو ہمارے اعضاء و جوارح اللہ کا حمد نہیں کر رہے ہوتے. اب یہ میدان ولایت عملی کا میدان ہے. آنکھیں جس مقصد کے لیے بنی اگر اس میں یوز ہوں تو یہ حمد خداوندی ہے. لیکن اے جوان اگر تو ان آنکھوں سے گناہ کرے یہ حمد نہیں ہے. ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم وان عذابی لشدید. اگر شکر کرے گا بڑھا کر دوں گا لیکن اگر کفران نعمت کرے گا یعنی جس مقصد کے لیے آنکھ بنی اس مقصد کے خلاف تو اگر یوز کرے قرآن میں اللہ کی آواز آتی ہے وان عذابی لشدید پھر میرا عذاب بہت شدید ہے. ہاتھوں کو کسی مقصد کے لیے بنایا اگر یہ راہ مقصد الہی میں خرچ ہو تو یہ حمد خدا ہے. اے خاتون تمہارا وجود اللہ نے بنایا اور ایک ایک عضو کو کسی مقصد کے لیے بنایا لیکن اگر تو اس مقصد میں یوز نہیں کر رہی تو یہ کفران نعمت ہے. اور جب کفر کرتا ہے تو اللہ کا عذاب بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شدید ہو جاتا ہے. اور جب انسان انہی اعضاء سے کفران نعمت کرے زبان بنی تاکہ اللہ کی اطاعت کرے آنکھیں بنی تاکہ اللہ کی اطاعت کرے یہ مغز یہ مائنڈ اللہ نے آپ کو دیا تاکہ یہ راہ خداوندی میں خرچ ہو رزق حلال کی تلاش میں جائے اطاعت پروردگار عالم میں خرچ ہو. یہ قدم آپ کو دیے تاکہ صحیح راستے پہ جائیں صراط مستقیم پہ چلیں لیکن اگر یہ غلط راستے پہ جاتے ہیں تو یہ کفران نعمت ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ یوم تبلی السرائر اب جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا اور اگر اس نے اپنے اعضاء سے اللہ کا حمد نہیں کیا تو یہ شکل انسانی میں نہیں آئے گا بلکہ حیوان سے بھی بدتر شکل میں اٹھایا جائے گا. اور وہاں پہ سرخرو کون ہوں گے؟ دعائے ندبہ کے جملے ہیں کہ قیامت کے دن ممبر لگے گا اور اس ممبر پر علی ابن ابی طالب اور جنہوں نے صحیح طریقے سے ولایت پہ عمل کیا تھا علی کے شیعہ علی منابر من نور پہ بیٹھے ہوں گے نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تو ولایت عملی کا مقصد یہی ہے کہ انسان صرف نظریہ نہ بنا اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے. انسان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ تو اپنے اعضاء و جوارح سے خدا کا کیا ادا کرے؟ حمد ادا کرے. اور جب حمد خداوندی ادا کرتا ہے تو خدا تمہارے باطن کے اعضاء کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے. حمد کا مطلب یہ ہے ولایت عملی کا مطلب یہ ہے کہ اے جوان ان آنکھوں کو گناہوں میں مبتلا نہ کرو. امام فرماتے ہیں وہ غیرت مند نہیں وہ غیرت مند نہیں جو ونوے غیرت رکھتا ہو. زبان حال میں ترجمہ کر رہا ہوں جس کے پاس ونوے غیرت ہو. کیا مطلب؟ میری بہن کو کوئی نہ دیکھے میری ماں کو کوئی نہ دیکھے لیکن اس نے خود کو چھوٹ دی ہوئی ہو کہ جسے چاہے وہ دیکھے. مولا فرماتے ہیں علی کی نظر میں یہ غیرت مند نہیں ہے یہ غیرت سے خالی ہے یہ غیرت سے عاری ہے. کہ مولا غیرت مند کون ہے؟ فرمایا جو یہ بھی پسند کرے میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے اور یہ بھی پسند کرے کہ وہ خود کسی کی ماں بہن کی طرف نگاہ نہ ڈالے. اور اگر ایسا کرتا ہے تو یہ علی کی نظر میں غیرت مند نہیں ہے. ایک علی والا جوان جو علی کی ولایت میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی آنکھیں کبھی بے غیرتی کی طرف نہیں اٹھتی کبھی بے حیائی میں نہیں جاتی کیونکہ مولا فرماتے ہیں یہ غیرت مند ہوتا ہے. اور غیرت اللہ جب انسان کی جوش میں آتی ہے کس بات پہ امام سجاد روتے رہے؟ اسی غیرت کی وجہ سے کہ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. یہ جملے غیرت کے جملے ہیں. جب وہ منظر دیکھتے تھے تو فرمایا آنکھوں سے اگر کوئی گناہ کرے آنکھوں سے اگر کوئی بدکاری کرے آنکھوں سے اگر اللہ کی ناشکرانی کرے تو اس کا عذاب اشد العذاب میں بدل جاتا ہے. شیراز کا واقعہ ایران کا یہ اہل بیت کے کئی احادیث میں یہ فرامین آئے ہیں. اس پہ ایک معاشرے میں ہو رہے ہیں. آپ کے اسلام آباد میں کئی واقعات ہو چکے ہیں. ڈیلی بیسس پہ اخبار میں رپورٹس ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جس معاشرے میں اخلاقی تربیت نہ ہو اس معاشرے میں یہ واقعات ہوتے ہیں. فرمایا کہ امام فرماتے ہیں کہ انسان اگر آنکھ کو پاک نہیں کرے گا تو یہ آنکھ کبھی بھی امام زمانہ کی زیارت
نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج ایک ہے کہ انسان اپنے بچوں کی شادیاں کروائے جتنا جلدی ہو سکے۔ اگر اس جوان کی آپ شادی نہ کروائیں اور یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو روایات میں ملتا ہے سارا گناہ کس کے سر پر ہے؟ والد کے سر پر ہے۔ اچھا جو غریب ہیں ان کے اپنے بہانے ہیں کہ مولانا جب تک جاب ہو تب شادی کرنا ہے۔ اچھا جو امیر ہیں پھر ان کے اپنے بہانے ہیں، جن کو پیسہ دیا ان کے اپنے بہانے ہیں، جو غربت میں ہیں ان کے اپنے بہانے ہیں۔ تو یہ جوان جو معاشرے میں تباہ ہو رہا ہے صرف اس چیز کی وجہ سے کہ آپ ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ اور کئی جوان فون کرتے ہیں کہ مولانا جاب بھی ہے، نوکری بھی ہے، لیکن نہ ماں راضی ہو رہی ہے نہ باپ راضی ہو رہا ہے، اور کہہ رہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوں، مولانا کیا کیا جائے؟ تو یہاں پہ شریعت کہتی ہے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں آپ شادی کر سکتے ہو، اور بلا وجہ ماں باپ آپ کے راضی نہیں ہو رہے تو آپ بغیر اجازت کے بھی شادی کر سکتے ہو، کیونکہ خود کو گناہ سے بچانا واجب ہے، اپنی قبر کو بچانا واجب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ اور یہ نفس یہ اتنا خطرناک ہے، اگر انسان کی صحیح تربیت نہ ہو، وہ اگر جلوس میں بھی ہو نا وہاں بھی گناہ کرتا ہے۔ اگر نفس کی صحیح تربیت نہ ہو، یہ حرم امام میں بھی چلا جائے تو وہاں پر بھی گناہ کرتا ہے۔ مشہد کا واقعہ، پہلے زمانے میں امام رضا کی جو زری تھی اس کے بیچ میں کوئی ایسا پردہ نہیں، آغا طبسی کے زمانے میں بھی شیشہ لگتا تھا، ساری چیزیں نظر آتی تھیں۔ ابھی جب سے آغا رئیسی آئے تو انہوں نے ایک حجاب کا بندوبست کیا، تو نظر پڑتی تھی۔ یہ جوان زیارت کر رہا تھا حضور امام رضا میں، لیکن جب انسان پہ شہوت کا غلبہ ہو وہ اپنے امام کو بھی نہیں دیکھتا۔ اس نے ایک مرتبہ کسی خاتون کو دیکھا، نگاہ حرام سے دیکھا، پھر تھوڑا مسکرایا، رات کو گھر گیا، خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہے؟ امام رضا کے حرم میں گیا، اور جیسے حرم میں داخل ہوا مولا کرسی پہ تشریف فرمائے، میں نے امام رضا کو سلام کیا، مولا نے جواب تو دیا لیکن اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا۔ کہتا ہے اگلا منظر بڑا عجیب منظر تھا، میں آگے بڑا خواب کے عالم میں، اور جس کرسی پہ امام رضا بیٹھے تھے میں نے اس کرسی کو ٹھوکر ماری اور مولا رضا زمین پہ گر پڑے۔ ایک مرتبہ جیسے نیند سے اٹھا، پریشانی کا عالم، رو رہا تھا کہ میں نے خواب میں ایسا کام کیا جس چیز کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اپنے امام کی بہترامی کروں، اللہ وہ آخری میری زندگی کا دن ہو، مجھے موت دے کے میں ایسا کام کروں۔ کئی دن روتا رہا، بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ پتہ چلا مشہد میں ایک عارف باللہ ہیں، ان کے پاس میں گیا، میں نے قبلہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میری چین زندگی سے نکل چکا ہے، سکون زندگی سے چلا جا چکا ہے، میں عاشق امام رضا ہوں، اور خواب کے عالم میں یہ دیکھا ہے کہ میں نے اپنے امام کو ٹھوکر ماری ہے۔ کہ یہ بتا حرم میں تم نے کوئی غلطی کی تھی، کوئی ایسا فعل انجام دیا تھا کہ جس سے اہل بیت ناراض ہوں؟ کہا اس دن گیا تھا، میں نے اپنی نگاہوں سے ایک گناہ کیا تھا کہ امام تجھے بتانا چاہتے ہیں جب تو ایسا کرتا ہے تو گویا ہماری بہترامی کرتا ہے۔ بہترامی صرف وہ نہیں جو شمر نے کی، بہترامی صرف وہ نہیں جو ابن سعد نے کی، تم اپنے عمل سے حضور امام میں اگر گناہ کرتے ہو گویا امام کو برملا کہتے ہو کہ مولا میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا، مولا میں آپ کے حضور میں گناہ کرتا ہوں۔ جب تو اللہ کے حضور میں گناہ کرتا ہے گویا اعلان کرتا ہے، اعلان جنگ ہے پروردگار عالم کے ساتھ کہ خدا تو نے منع کیا لیکن میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں گناہ کرتے وقت جس کو اللہ سے شرم نہ آئے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے پھر اس بندے کے دل میں کبھی بھی نور خدا نہیں آتا، مناجات کی لذت نہیں ملتی۔ تو کوشش کریں اپنے جوانوں کو آنکھوں کے گناہوں سے بچائیں۔ آج سب سے زیادہ جو معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے یہ آنکھ کا گناہ ہے، تو جب تک آنکھیں پاک نہیں ہوتی، اور یہ شرف امام حسین ہے کہ آپ کو مجلس حسین میں بلا کر گریے کے ذریعے سے آقا آپ کی آنکھوں کو پاک کر دیتے ہیں، گریے امام حسین کے صدقے میں۔ اور جب آنکھوں سے آنسو بہیں تو یہ دعا بھی کیا کریں کہ اے خدا آج مجلس میں آیا ہوں، اگر میرے اندر کوئی بری عادت ہے تو حسین کے گریے کے صدقے میں وہ عادت میرے وجود سے نکال دے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو آنکھوں کے حمد اور طہارت کے بعد زبان کی طہارت ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کیا کر۔ مولا کی حدیث ہے، فرمائے بے وقوف کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک بے وقوف کی نشانی ہے اسے زیادہ باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے،
زیادہ گپے لگانے میں سے مزہ آتا ہے. پوری رات باتیں کرتا رہے، اسے ایسا دوست اچھا لگتا ہے جو پوری رات باتیں کرتا رہے. فرمایا یہ بے وقوف کی نشانی ہے جو زیادہ باتیں کرتا ہے. امام کی پوری چین بنائی امام نے. فرمایا جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطا کرتا ہے، اور جو زیادہ خطا کرتا ہے وہ بے حیا ہو جاتا ہے، اور جو بے حیا ہو جاتا ہے اس کے اندر سے تقوی ختم ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر سے تقوی ختم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. ہاں کل میں نے کہا نا، امام فرماتے ہیں جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہے، لیکن جب تو بول لیتا ہے تو زبان کا قیدی بن جاتا ہے. تو فرمایا کثرت سے اپنی زبان پر ذکر پروردگار عالم رکھا کر. زبان کے بعد طہارت شکم کی باری ہے. برترین طہارت شکم کی طہارت ہے. مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا سوکھی روٹی پر تو گزارا کرے گا، لیکن تا حد الامکان لقمہ حرام سے اور لقمہ شبہ ناک سے بھی بچے گا. امام زمانہ کی دعا بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ لقمہ حرام اور شبہ والے لقمے سے بھی بچتا ہے. اور آج جوان کو پتہ ہی نہیں کہ حلال اور حرام کیا ہے. یہودی اتنا خیال کرتے ہیں اپنے حلال و حرام کا کہ اپنے مذبح خانے بنائے ہوئے ہیں، خاص اپنی پروڈکٹ بنائی ہوئی ہیں. لیکن جس ملک میں صبح سے شام تک رشوت کا سسٹم چلتا ہو، یہاں کی چیزوں پہ بھروسہ نہ کیجیے. اگر ٹھپا لگ بھی جاتا ہے حلال کا، آپ کو ریسرچ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کو یقین ہے اس ملک میں رشوت چلتی ہے. میں ایک پروڈکٹ پاکستان میں لاؤں اور اس ادارے کو 15 لاکھ 20 لاکھ دے دوں کہ میری پروڈکٹ کو اپروو کر دو، اور اس پہ ٹھپا لگا وہ لگا لیں گے، ان کا کام پیسے سے ہے. لیکن یہ زمانہ الیکٹرانک اور مختلف ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. اب بہت آسان ہو گیا حرام و حلال کو سمجھنا. ایون آپ ایک سنگل چھوٹا سا چنگم بھی لیتے ہیں اس میں بھی حرام ہوتا ہے. آپ آئس کریم بھی لیتے ہیں اس میں بھی اینیمل فیٹ ہوتا ہے، اسٹیبلائزر اور اینیمل فیٹ. اینیمل فیٹ کیا مطلب؟ حیوان کی چربی. دنیا میں سب سے سستی چربی جو ہے وہ سور کی چربی ہے. پہلے جو لیس کے چپس آپ کے بچے کھاتے تھے سور کی چربی میں بنتے تھے. پھر پاکستانیوں کو پتہ چلا یہ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں. 99% میں کہہ سکتا ہوں کہ جو جیلیز پاکستان میں بکتی ہیں ان سب میں، اچھا ان پہ تو ایون ٹھپا بھی نہیں لگا ہوا حلال کا، ایسے ہی امپورٹ ہو کے پاکستان میں آ گئی. آپ کے بچے کھائے جا رہے ہیں اور شکم میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے. اور والد یہ کہے کہ مولانا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ با تربیت نہیں ہے. بڑی آسانی، پلے سٹور پہ جائیں، لکھیں ای حلال کوڈ، سافٹ ویئر ہے. اس پہ وہابیوں نے بڑی محنت کی. سب سے پہلے جنہوں نے پرچہ نکالا وہ وہابی تھے. اب یہ کرتے کیا ہیں، جس طرح ایلوپیتھی کی دوائیاں آپ نے سنی ہے نا، مثلا ایک دوائی سونف سے بنتی ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کا فارمولہ بدل کے کنڈیشن بدل کے ایک گولی بنا دیتے ہیں. لیکن اس کی جو ڈبی ہے دوائی پہ وہ مختلف قسم کے نام لکھتے ہیں. وہ یہ نہیں لکھیں کہ ہم نے سونف سے بنایا ہے یا فلاں درخت سے بنایا ہے. وہ اپنے فارمولے کریٹ کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ لگے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ حکیم کے پاس جاتے تھے، وہ ایک فقیر دیتا تھا، آپ کو کہتا تھا اگر پھر تمہارے تکلیف ہو جائے تو فلاں حکمت خانے سے سونف لے لینا، یہ لے لینا، تو آپ 5 روپے میں لے لیتے تھے. ایلوپیتھی والوں نے کون سی چالاکی کی؟ انہوں نے فارمولہ بدلا اور وہی 5 روپے کی چیز آپ کو 50 روپے میں دینا شروع کیا. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بن کس چیز سے رہی ہے. انہوں نے کیا کیا، اگر یہ لکھتے کہ مثلا سور کی چربی ہے تو کون خریدتا؟ انہوں نے اس کو کوڈ ورڈز میں بدل دیا. اب کل سے جا کے چنگم لو، چاکلیٹ لو، جو بھی چیز لو، پیچھے انگریڈینٹس اس کے پڑھو کہ اس میں کیا کیا ہے. مثلا لکھا ہوگا ملک ہے، اس میں پاؤڈر ہے، اس میں کلر ہے، اور پھر لکھا ہوتا ہے مثلا E144 E335 ای کوڈز جسے بولتے ہیں. اب وہ ای کیا ہے آپ کو نہیں پتا، اس کے پیچھے حرام ہے. یہودیوں نے مسیحیوں کو بھی حرام کھلا کھلا کر ان کی غیرت کو ختم کر دیا، اور مسلمانوں کو بھی حرام کھلا کھلا کر ان کی غیرت کو ختم کر دیا. کیوں فرمایا آخری زمانے میں غیرت بچانا. غیرت کا آنا ایک نیچرل چیز ہے، لیکن بڑے عجیب انداز میں ایک مرد اپنی بیوی کو بغیر حجاب کے، ایون اس سے بھی زیادہ بڑھ کے جو ایکٹر ایکٹریسز کے آپ لائف دیکھتے ہیں، اس مرد کو غیرت کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اتنا حرام شکم میں گیا ہے، اس کی غیرت مردہ ہو چکی ہے. اور یہ حرام ہے جو انسان کی فطرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جو نیچرل چیزیں اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا. اور اگر کوئی آپ کو ٹوکتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے کیوں ٹوک رہا ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ کیونکہ حرام کھا کھا کے اب برائی نہیں لگتی. ایون کبھی کبھی اچھائی برائی لگنے لگتی ہے، کیونکہ شکم میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے.
تو آسان سا سافٹ ویئر ہے، بچوں کو بولیں بیٹا اس کو ڈاؤن لوڈ کر دو اور انگریڈینٹس جتنے پڑھو، مثلا ای لکھی ہوئی آپ انگریڈینٹس لگائیں گے، نیچے پوری ڈیٹیل آ جائے گی اس کے اندر انہوں نے ڈالا کیا ہوا ہے، حلال چیز ڈالی ہوئی ہے، حرام چیز ڈالی ہوئی ہے۔ اب کسی نے کہا مولانا اتنے سال سے ہم کھائے جا رہے ہیں۔ ایک مومن بڑا آئس کریم کا شوقین تھا، تو میں ڈیلی کھاتا ہوں، اور جب اس نے چیک کیا تو اس میں اینیمل فیٹ تھا، تو اس نے کبھی مولانا نے کہا کہ اس میں اینیمل فیٹ ہے، اور مولانا تھا کہ یہ پوری ریسرچ ہے گوگل پہ اور مختلف چیزوں پہ، پلے اسٹور میں پورے سافٹ ویئرس بنے ہوئے ہیں ای حلال کوڈس کے۔ تو اس کے 4-5 دوست، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن کھائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سفرے پر جو غذا لاتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے شیعوں نے بینکس بنائے، پاکستان میں بڑے بڑے بزنس کیے، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ بچوں کی بھی ایسی چیزیں بنائی جائیں۔ ہاں، پراپر اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو حلال چیز، صرف اپنے بچوں کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو تم حلال پروڈکٹس دو نا۔ ساری چیزیں پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں، وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے جس میں چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں۔ اپنی پروڈکشن انسان کریٹ کرے اور اس پروڈکشن میں کوشش یہ کرے کہ میں حلال چیزیں اپنے بچوں کو کھلاؤں، حلال چیزیں مسلمانوں تک پہنچاؤں۔ لیکن پچھلے سال بھی ہم کہہ چکے کہ ہمارے لوگ تو ایک منرل واٹر بھی اچھا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ جہاد اقتصادی ہے، اکنومیکلی جہاد ہے۔ اگر کوئی مومن ان چیزوں میں آتا ہے تو اکنومیکلی جہاد کرتا ہے کہ مسلمانوں کو میں حلال چیز، صاف چیز پہنچاؤں، جو ہر مسلمان کا کیا ہے، فرض ہے۔ ایک وقت کا بہت بڑا عارف تھا، جب بھی دعا کرتا تھا خدا اس کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ بادشاہ نے کیسے بلاؤ، میں چاہتا ہوں یہ میرے لیے دعا کرے، پہنچا، کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں کسی ظالم کے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے وزیر بن جاؤ۔ کہا نہیں بادشاہ سلامت، ظالم بادشاہ کا وزیر میں کیسے بنوں، لوگوں پر ظلم ہوگا، میں اس گناہ میں شریک ہو جاؤں گا۔ کہا اچھا میرے چیف جسٹس بن جاؤ، قاضی القضات بن جاؤ۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں اس سسٹم کا قاضی بھی نہیں بن سکتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں کرتے، اتنی دور سے تجھے بلایا ہے، تھوڑا میرا احترام کر لے، شام کا کھانا میرے ساتھ کھا لے۔ عابد تھا، عالم نہیں تھا، عبادت گزار تھا، پر صحیح سے علم نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے کھانے میں کیا ہے، رات کو چلا گیا اور بادشاہ کے پاس کھانا کھایا، جیسے لقمے حرام کے پیٹ میں جانا شروع ہوئے۔ امام فرماتے ہیں حرام جب جاتا ہے تو شیطان خون کی طرح تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، خون سے بھی زیادہ تیزی سے تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان نے دوڑنا شروع کیا، کرے بادشاہ کا وزیر بن جا، اتنے غریبوں کی مدد کرے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت وزیر بننا منظور ہے۔ 2 لقمے اور گئے، کہا اب آپ کا قاضی بھی بن جاتا ہوں۔ 3 لقمے اور گئے، کہا آپ کے لیے میں دعا بھی کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 17 خطبے آقا حسین کربلا میں دیتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں کیوں حسین کی باتوں کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ جا چکا ہے۔ جب زندگی کا ہدف صرف مال بن جائے، حصول مال ہدف نہیں ہے، حصول مال حلال ہدف ہے۔ کہ امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا ایک بندہ ہے جو بزنس میں اور مختلف چیزوں میں، کہ عربی عبارت میں کہا کہ یہ اہل دنیا بن چکا ہے۔ امام نے فرمایا کیا مطلب، کیا کرتا ہے؟ کہ مولا دن رات بزنس کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر حصول رزق حلال کے پیچھے جا رہا ہے اور اس لیے رزق حلال کر رہا ہے تاکہ معاشرے میں اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی عزت بنا سکے، تو یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ اگر انسان حصول رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے تو بڑی اہمیت ہے اس شکم کی، کیونکہ یہ شکم ہے جس میں غذا جاتی ہے۔ مولا سے پوچھا مولا اگر میں نے حرام کھایا اس کا ازالہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ گناہ کرتے ہیں، اب اس گناہ کو رفع کیسے کیا جائے؟ تو ایک تو معصوم فرماتا ہے اگر تم نے یہ دیکھو کہ جب حرام کھایا تھا وزن کتنا تھا اور آج وزن کتنا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اتنے روزے رکھو وہ حرام کا گوشت گل جائے۔ ایک تو یہ، دوسرا اگر کسی سے لیا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، اسے کیا کرو؟ واپس کرو۔ اگر وہ تجھے نہیں مل رہا تو فرمایا رد مظالم کی نیت کر کے اس مال کو دے دو، اور پھر کوشش کرو نئے سرے سے حلال رزق کی کمائی کی۔ ایک واقعہ شاید میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ حرم امام حسین میں
خادموں کا ایک ہیڈ تھا، وہاں پہ پوسٹ ہوتی ہیں جو تمام تر خادموں کا جو مینجمنٹ سنبھالنے والا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم حرم کی مینجمنٹ کا ہیڈ کس کو بنائیں؟ تو انہوں نے کہا بازار میں ایک بوڑھا ہے، بڑا نیک ہے، نمازی ہے، نماز شب پڑھنے والا، معاملات میں بالکل سیٹ، اس کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے پاس آئے، میں فرضی نام دے رہا ہوں، مثلاً حاج حسن کے پاس آئے، کہنے لگے حاج صاحب آپ آ جائیے، حرم کا خادم مر چکا ہے، پوری کربلا میں اگر کوئی نیک بندہ ہمیں نظر آ جائے آپ ہیں، اور آپ اس پوسٹ کے لائق ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ کہا نہیں، یہ تو امام حسین، ایک شرف کی بات ہے، آپ حرم کے خادموں کا ہیڈ بنے۔ اصرار کیا، اس شخص نے مان لیا۔ اس کا کام کیا تھا؟ عطر بیچتا تھا، تسبیحیں بیچتا تھا، خاک شفا بیچتا تھا، اس کا یہ کام تھا۔ دکان تھی، زائر آتے تھے، بیچ کے دیتا تھا۔ آ گیا حرم میں، ہفتہ گزرا، اچانک حرم کے صحن میں شور و شراب ہوئے، خاتون چیخنے لگی، چلانے لگی، دوڑے دوڑے پہنچا، کیا ہوا ہے خاتون؟ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں خدام کو سنبھالتا ہوں۔ کہا آپ کیسے خادم ہو امام کے؟ میرا پرس حرم امام حسین میں چوری ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ہے ہمارے مال کی، ہمارے جان کی حفاظت کریں، آپ کیسی خادمی کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں ڈھونڈتا ہوں۔ کہا نہیں، سب کا چیک اپ کرو، شاید انہی ظاہروں میں سے میرا کسی نے پرس اٹھایا ہوگا۔ اس نے سب سے معذرت کی، حرم کے دروازوں کو بند کیا، کہا میں جانتا ہوں آپ لوگ چور نہیں، امام کے ظاہر ہیں، لیکن اس کو مطمئن کرنے کے لیے میں سب کی چیکنگ کروں۔ سب کو چیک کیا، کسی سے پرس نکلا نہیں۔ خاتون اور چیخی، کہا اگر میرا کوئی چور ہے نا تو ہے، جب سے تو آیا ہے چوری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس نے کہا مجھے 2-3 دن کی مہلت دو، میں آپ کا پرس ڈھونڈ کے دوں گا، اگر نہیں ملا پرس میں پوری کربلا میں تجھے بدنام کروں گی، کیونکہ جب سے تم ایڈمنسٹریشن میں آئے ہو تو میری چوری ہو گئی ہے۔ کہتا ہے پورے 3 دن حرم کو چھان مارا لیکن کہیں پرس نہیں ملا۔ کہتا ہے آخری رات امام کے حرم میں گیا، میں نے کہا مولا میں تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا اس کام پہ، جب سے آیا ہوں میرا نام خراب ہو رہا ہے، ایک عورت چیخے گی، پکارے گی، میرے نام کو خراب کرے گی، مولا میری عزت کیا رہے گی اس شہر میں ایک عزت دار انسان ہوں۔ کہتا ہے میں 2 رکعت نماز پڑھی، گھر چلا گیا، رات کو سو گیا۔ خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مولا کا حرم ہے، حرم کے صحن میں آقا حسین کھڑے ہیں، ایک چھوٹی سی کرسی ہے جس پہ مولا کھڑے ہو گئے، اور بلند بلند آواز میں کرے لوگوں آ جاؤ، میں تجھے بتاؤں کہ حسین کا چور کون ہے۔ کہ لوگ جمع ہو گئے، زائر جمع ہو گئے، میں بھی گیا کہ امام بتائیں میرا چور کون ہے۔ بلند بلند آواز میں کرے لوگوں جمع ہو جاؤ، اے میرے زائروں آ جاؤ، میں تجھے بتاؤں کہ حسین کا چور کون ہے۔ آج حسن کہتا ہے میں بھی قریب کھڑا ہو گیا کہ بس مسئلہ حل ہو گیا، مولا چور کا نام بتائیں گے۔ لوگوں نے کہا مولا ہاں بتائیے آپ کا چور کون ہے؟ امام نے فرمایا میرا سب سے بڑا چور یہی حاج حسن ہے۔ پریشان ہو، مولا میں نے تو پرس اٹھایا ہی نہیں، مولا میں نے تو چوری کی نہیں، آپ مجھے بول رہے ہیں میں نے چوری کی ہے۔ امام نے فرمایا حاج حسن میں پرس کی بات نہیں کر رہا، اتنے سالوں سے تو میری خاک شفا کو بیچ رہا ہے، تو نے مجھ سے اجازت لی، خریدی تھی اور وقف کی تھی اپنے زائروں کے لیے، تجھے کس نے اجازت دی؟ تو میری مٹی کو، میرے زائروں کو بیچ رہا ہے، میری خاک سے بزنس کر رہا ہے۔ اس نے کہا مولا واللہ مجھے پتا نہیں تھا۔ کہا حاج حسن جتنے پیسے میرے زائروں سے لیے ان کو واپس کر۔ رہی بات اس خاتون کے پرس کی، میرے حرم کے باہر ایک فقیر سوتا ہے، اس نے اس خاتون کا پرس اٹھایا ہے، جس بستر پر سوتا اس بستر کے نیچے اس نے زمین کھود کے اس کے اندر پرس چھپایا ہوا ہے۔ کل جانا جب وہ بستر پہ سو رہا ہو نیچے سے پرس نکالنا، لیکن حاج حسن خبردار اس کی عزت کو پامال نہ کرنا، یہ حسین کے در کا فقیر ہے، بس اتنا کہہ لینا کہ تو میرا فقیر ہے، میرے زائروں کو نہ لوٹا کر، تجھے جو چاہیے حسین ابن علی مجھ سے مانگا کر، حسین تجھے عطا کریں گے۔ کہتا نیند سے اٹھا روتا ہوا حرم کے صحن میں گیا، اسی طرح جیسے امام حسین کھڑے تھے یہ کھڑا ہو گیا، اسی طرح جس طرح امام حسین نے آواز دی اس نے آواز دیا، اے لوگوں جمع ہو جاؤ میں تجھے بتاؤں حسین کا چور کون ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، حاج حسن نے پرس کا چور ڈھونڈ لیا ہے، کھڑا ہوا کہ کون ہے چور؟
رو کر کہا کہ حسین کا چور میں ہوں۔ اسے کہتے ہیں ازالہ گناہ۔ اگر خطا کی ہے تو خطا کا ازالہ کر۔ اگر قضا نمازوں کی توبہ کر رہے ہو تو توبہ صرف اس کا گریہ نہیں ہے، جب تک وہ قضا نمازیں ادا نہیں ہوتی۔ اگر خمس نہ دینے کی توبہ کر رہے ہو تو جب تک ادا نہیں ہوتا تب تک توبہ قبول نہیں ہے۔ اگر کسی کا مال کھایا جب تک واپس نہیں کرتے تب تک توبہ نہیں ہے۔ اگر قطع رحم کیا ہے کئی سالوں سے، بہن سے، بھائی سے، رشتہ داروں سے، تمہارا کوئی تعلق نہیں، اس کی توبہ یہ ہے کہ ان سے جا کے مل، ازالہ گناہ کر، تب جا کے خدا راضی ہوتا ہے۔ اس نے پہلا ازالہ یہ کیا کہ لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، حسین نے کہا میں حسین کا چور ہوں۔ کہا آج حسن کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم نے آج تک تمہاری زندگی میں گناہ تک نہیں دیکھا کہ ایک گناہ ایسا کیا جس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں نے حسین ابن علی کی اجازت کے بغیر حسین ابن علی کی مٹی کو بیچا ہے۔ پورے کربلا میں اعلان ہے، جس نے مجھے پیسے دیے ہیں آ کر مجھ سے واپس لے لے۔ کہتا ہے پوری دکان کو بیچ ڈالا اس نے، لوگوں کے پیسے دیے، اور جو یاد نہیں تھا اس نے رد مظالم کی نیت سے دیے۔ اس کے بعد اترا اور سیدھا گیا اس فقیر کے سرہانے، اس خاتون کے پرس کو نکالا۔ فقیر پریشان ہوا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا میری عزت کو پامال نہیں کرنا، میں ڈیلی یہاں پہ بیٹھتا ہوں، یہی میرا روزگار ہے۔ اس نے کہا گھبراؤ نہیں، تیری عزت کی ضمانت حسین نے خود لے لی ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس مولا کا ایک پیغام ہے کہ میرے زائروں کو لوٹا نہ کرو، تجھے جو چاہیے وہ حسین ابن علی تجھے عطا کریں گے۔ اسلام کے دو ورژن ہیں جس پہ کل گفتگو، یہ ورژن حسین کا ورژن ہے، ایک یزیدی ورژن ہے اسلام کا، ایک حسینی ورژن ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اخلاق کا درس دے رہے ہیں۔ جنگ کر رہے ہیں امیر المومنین، جنگ کے بیچ میں ایک بندہ فقہی مسئلہ پوچھتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں اے مرد عربی یہ میدان کا ماحول ہے، جنگ کا ماحول ہے، فقہی مسئلہ پوچھ رہا ہے، توحید کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ میں فرماتے خاموش، ہم اسی لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ جمل میں جب لوگوں کے لاشیں زمین پہ پڑے ہوئے تھے، امام نے فرمایا جتنا جلدی ہو سکے ان لاشوں کو دفن کرو۔ یہ ورژن اہل بیت کا ورژن ہے۔ کہ مولا کیوں؟ دشمن ہیں، حربی ہیں، ہم سے لڑے ہیں۔ فرمایا نہیں، لاشوں کو جلدی دفن کرو، کہیں ان کا بھائی نہ آ جائے، کہیں کوئی رشتہ دار نہ آ جائے، ان لاشوں کو دیکھ نہ لے۔ یہ وہ ورژن ہے جو اہل بیت نے دیا کہ فرمایا جنگ ختم ہوئی، جنگ جمل ختم ہو گئی، مولا جیت گئے۔ مولا کے دو سپاہی گھوڑوں پہ پھر بھی چل رہے تھے، امام نے فرمایا نیچے اتر آؤ، جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ حیوان ہے، اتنا اس کی پیٹھ پہ نہ بیٹھا کرو، وہ بھی تھک جاتا ہے۔ یہ ورژن اہل بیت کا ورژن ہے، ہاں، لیکن ایک ورژن یزیدی ورژن بھی ہے۔ جب یزید کی دادی نے سید الشہداء جناب حمزہ شہید ہوئے، حبشی کو بھیجا کہ جناب حمزہ کا جگر نکال کر لاؤ، وابن آکلۃ الاقباط، پھر خود پہنچی، اس جگر کو چبایا۔ عرب کی عادت تھی، یہ لاشوں کو مسلا کرتے تھے، بدن سے لباس کو اتارتے تھے، بے احترامی کرتے تھے، کان کاٹتے تھے، ناک کاٹتے تھے۔ یزید کی دادی نے جناب حمزہ کا ناک کاٹا، تاریخ کہتی ہے اس کو خشک کیا، خشک کر کے اس میں دھاگا ڈالا، دھاگا ڈال کے اپنے گلے میں پہنتی تھی۔ یہ وہ ورژن ہے جو یزیدی ورژن ہے۔ لیکن جب عمر ابن عبدوت کے لاشیں پہ اس کی پہن گئی تو کیا دیکھا، عمر کی زرہ بھی ہے، عمر کا لباس بھی ہے، تو کہنے لگی عمر تو بڑا خوش نصیب ہے، تجھے کسی شریف نے مارا ہے۔ عرب جب مارتے تھے تو لاشوں کو پامال کر دیتے تھے۔ یہ اخلاق ہے، جنگ کے بیچ میں بھی اہل بیت اخلاق کے ساتھ رفتار کر رہے ہیں، جنگ کے بیچ میں بھی۔ کہ ہمارے علماء جب جہاد ابتدائی کا فقہی مسئلہ ہے کہ ہم جہاد کب شروع کریں، اتنے محتاط فرماتے ہیں اہل بیت کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اہل بیت نے پہل کی اور لڑنے کی۔ جنگ جمل شروع ہوئی، مولا نے 7 لوگ بھیجے بات کرنے کے لیے کہ علی جنگ نہیں کرنے چاہتے، کہ فرماتے اتنے تیر لگے ان 7 لوگوں کو کہ ہمیں جسم نظر نہیں آ رہا تھا، صرف تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے۔ کبھی بھی اہل بیت نے جنگ کرنے میں پہل نہیں کی۔ یہ اہل بیت کا ورژن ہے۔ جس پر نبی کی زوجہ جس اونٹنی پہ جنگ جمل میں بٹھایا گیا تھا، اس کو لوہے کی زرہ سے ڈھانپا گیا تھا تاکہ یہ اونٹنی نہ گرے۔ تقریباً ملتا ہے 1700 ہاتھ یا 70 ہاتھ کٹے تھے۔
اور اخلاق علی ابن ابی طالب یہ تھا کہ امام نے محمد ابن حنفیہ کو بھیجا، محمد ابن ابی بکر کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن سے بات کرو۔ اس کے بعد جب لشکر کو بھیجا امیر المومنین نے، 40 عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا، کہ یا علی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرمایا کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ ان کی پلاننگ یہ ہے کہ نبی کی زوجہ کو قتل کر دیا جائے، اور سارا الزام کس پر آئے؟ امیر المومنین پر آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 40 مردوں کے حصار میں جا رہی ہیں تو کسی نے جرت نہیں کی کہ حملہ کرے، اور جب نبی کی زوجہ نے اعتراض کیا کہ علی نے میرا احترام نہیں کیا، اس وقت نقاب اترے۔ 40 کی 40 عورتیں تھیں، اگر ایک مرد تھا تو ان کا بھائی تھا، اس لشکر میں تھا۔ پھر انہوں نے تعریف کی امیر المومنین کی، یہ اخلاق علی ابن ابی طالب تھا جنگ کے میدان میں۔ لیکن ایک اخلاق یزیدی اخلاق ہے، ایک اسلام کا ورژن داعش کا ورژن ہے، IS کا ورژن ہے، وہ ورژن جو گلوں کو کاٹتا ہے۔ اور وہ کیوں کاٹتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے امیر المومنین یزید نے کاٹے تھے تو ہم بھی کاٹیں گے۔ ایک ورژن حسین ابن علی کا ورژن ہے کہ جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو فرماتے پورے بدن پہ چادر چڑھائی گئی۔ جناب صفیہ جناب زبیر کی والدہ ہیں، رسول کے اور مولا علی کی پھپھی ہیں، پہنچتی ہیں تو امام نے کہا کہ زبیر جاؤ اپنی ماں کو سنبھالو۔ رسول فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں صفیہ حمزہ کو دیکھے اور اس کا عقل زائل نہ ہو جائے، بے ہوش نہ ہو جائے۔ زبیر نے کہا میں ماں کو نہیں روک سکتا۔ پھر مولا علی جاتے ہیں، وہ پوچھتی ہیں حمزہ کا، مولا بات کو نہیں بتاتے کہ زبیر شہید ہو چکے ہیں۔ پھر جب رسول ان کو بتاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بی بی کا حال ایسا ہوا۔ پھر رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھا، بالکل اسی طرح جس طرح امام حسین نے سیدہ زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ فرماتے زیادہ نہیں، صرف ان کی نگاہ جناب حمزہ کے پاؤں پہ پڑ گئی۔ فرماتے اسی غم میں رو رو کر جناب صفیہ دنیا سے چلی گئی۔ یہاں تک کہ رسول نے فرمایا جو کفار کی لاشیں ہیں ان کو بھی اٹھاؤ۔ یہ تھا اخلاق علوی، یہ تھا وہ ورژن جو رسول نے دیا اور اہل بیت نے دیا۔ اب آؤ کربلا میں ایک ورژن یزیدی ورژن ہے، یہ بھی اسلام کا ورژن ہے کہ وہاں پر مولا نے کہا جنگ جمل میں لاشوں کو دفن کرو، کہیں کوئی بھائی اپنے بھائی کا لاشا نہ دیکھے۔ لیکن یہاں جان بوجھ کر بہنوں کو بھائیوں کے لاشوں سے گزارا گیا۔ عربی ایسی عبارتیں ہیں جن کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو بے ادبی ہے، ہم ترجمہ نہیں کر پاتے۔ بس اتنا امام فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب کو اپنے بھائی کا لاشا نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ کل میں نے بتایا تھا نا کہ عرب جب حیوانوں کا شکار کرتے تھے نا تو کھڈا کھودتے تھے، حیوان پھنس جاتا تھا، اس کو کہتے ہیں قتل الصبر، صبر کا قتل۔ اتنے پتھر مارتے تھے کہ اس کا خون بہے بہے اور وہ حیوان وہیں پہ جان دیتے۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے بابا کو اس طرح قتل کر دیا گیا، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے نبی کے نواسے کو مارا۔ رسول خدا کی حدیث کا اے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کر، لیکن نبی کی نواسیوں کو اور ان کے چہروں پہ ظالموں نے تماچے مارے۔ یہی دو ورژن ہیں۔ شکر خدا کرو کہ اس مکتب کے ماننے والے ہو جس میں رحم ہے، اس مکتب کے ماننے والے ہو جس میں کرم ہے۔ یہ نعمت پروردگار عالم ہے، صد سجدے بھی کیے جائیں تو یہ سجدے کم ہیں۔ آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین کی صدا بلند وعلی اصحاب الحسین السلام علی الحسین
وعلى أولاده وعلى أصحابه سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کی یتیمی پہ میرا سلام ہو زینب کی چادر پہ میرا سلام ہو دو کٹے ہوئے بازوؤں پہ میرا سلام ہو علی اکبر کی جوانی پہ میرا سلام ہو حسن کے یتیم قاسم پہ یہ دن اسارت کے دن ہے تصور کرو کس حال میں زینب بازاروں میں گئی ہوگی جب غازی عباس اجازت مانگنے آئے فرمایا بہن زینب آقا زادے میں جانا چاہتا ہوں اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی بیوی نے فرمایا عباس میں تجھے روکتی نہیں لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا جی میری بیوی فرمایا عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی میرا قافلہ شہر میں آنا چاہتا تھا بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو بازاروں کو بند ہونے دو سارے گھر بند ہوئے بازار بند ہوئے میرا بابا خود میرے استقبال کے لیے مجھے لینے آیا عباس اندھیری رات شہر میں کوئی بھی نہیں تھا بابا نے میرے اونٹ کی مہار تھامی آہستہ آہستہ آگے بڑھے ایک جگہ پہ رک گئے فرمایا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا میں نے پردہ ہٹایا کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار میں سوچ رہی تھی بابا مجھے کیوں دکھا رہے بازار دکھانے ہیں تو حسن کو دکھائے بازار دکھانے ہیں تو حسین کو دکھائے یہاں میری سواری اور آگے بڑھی پھر بابا نے میری سواری کو روکا فرمایا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا میں نے پردہ ہٹایا کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے میں نے کہا بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں یہاں بابا نے میری سواری کو بٹھایا ہماری کا پردہ ہٹایا کبھی میرے ہاتھوں کو چومنے لگے کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے رو کر کہنے لگے زینب یہی بازار ہوگا اور تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی
تیرے ہاتھوں میں رسیاں۔ عباس میں نے کہا بابا آپ امام علم غیب جانتے ہیں، میں اعتراض نہیں کرتی، بس بابا میرا ایک سوال ہے۔ جی میری بیٹی، بابا جس بہن کا بھی ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، جس کے پاس حسن جیسا بھائی ہو، جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو۔ بابا نے کہا زینب حسن نہ رہیں گے، حسین نہ رہیں گے۔ اب سنو گے بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا کہ عباس کھڑا ہو جا، اپنی دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، رو کر کا خدا حافظ عباس، خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلنے کا وقت قریب ہے، میں سمجھ گئے میرے سر سے چادر اترنے کا وقت قریب ہے۔ تبھی راوی کہتا ہے کہ بازار میں سب سر نو کے نیزہ پہ تھے، لیکن ایک سر گھوڑے کی گردن سے بندھا تھا، یہاں گھوڑا چلتا تھا، یہ گھوڑے کی ٹانپوں سے ٹکراتا تھا۔ پوچھنے والے نے کہا یہ کس کا سر؟ آواز آئی ہے عباس کا سر۔ کہا نوک پہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کئی بار رکھا، لیکن جب نگاہ زینب پہ پڑتی ہے یہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے اہل بیت کے غیرت کا واسطہ، سیدہ زینب کی چادر کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، خدایا برزخ میں قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، جو بیمار حال ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔